یہ بتائیے ایرانی حملے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کا یہ حق بنتا تھا کیونکہ اس پہ اور اس کی سفارت خانے پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ان کو جواب دینا تھا. ان کی اپنی ڈومیسٹک آڈینس بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے اور ایران نے وہ جواب دیا. میرے خیال میں یہ اسرائیلی جارحیت کا جواب تھا، نہ کہ یہ خود اس ایران کی اپنی جارحیت تھی جس کی طرح ویسٹ میں یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل کی جارحیت نہیں ایران کی جارحیت ہے. میرے خیال میں یہ رد عمل تھا، یہ جواب تھا جو دینا چاہیے تھا، وہ دے دیا ہے. تشویش ہے اس پہ، سب کو ہے. پاکستان نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک میجر رسپانس تھا جو ایران نے دیا. اس آپ کو جسٹیفائڈ لگتا ہے ایران کا حملہ، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ پوری دنیا پر کیا پڑے گا امپیکٹ اس کا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسپیشلی پاکستان پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک لمیٹڈ تھیٹر ہے. یہ جنگ پھیلنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس میں سب سے زیادہ جو خواہش ہے جنگ کو پھیلانے کی وہ تو اسرائیل کی، کیونکہ اس نے غزہ میں جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ چاہتا ہے اس سے توجہ ہٹے اور دوسرا منظر آئے جس میں ایران خصوصی طور پر، تاکہ امریکہ بھی اس میں جنگ میں شریک ہو سکے. پر میرا نہیں خیال کہ ایران اسرائیل کے اس منصوبے کو صحیح سمجھتا ہے. وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کی بڑی پشت پناہی کرتا ہے لیکن وہ بھی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ امریکہ کی توجہ ایران جو چین ہے اور روس ہے اس طرف رہنا چاہتی ہے، وہ ادھر نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ زیادہ نہیں پھیلے گی، کیونکہ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ملک اس جنگ کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی یہ جو موو ہے، واز دیٹ اے کیلکولیٹو موو؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں 7 اکتوبر کو حماس نے بھی حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، اور اس ٹائم پہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو اس کے کانسیکوینسز ہیں، 33,000 جانیں جا چکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی موو ہے، واز دیٹ کیلکولیٹو؟ ایران نے میرے خیال میں بڑا ہی میجر رسپانس دیا ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہتے. تاہم اگر اسرائیل دوبارہ کوئی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو میرے خیال میں پھر ایران اس کا جواب دے گا، لیکن جنگ کو وسیع کرنا ایران کے مفاد نہیں، اس لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہے گا. اچھا، اسرائیل سلامتی کونسل میں چلا گیا ہے، وہ سلامتی کونسل جس کو اسرائیل خود اس کی قراردادوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ، اور یہ کیا اس ان کے بیہیویئر میں یہ تبدیلی کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سلامتی کونسل میں کیا کر سکتا ہے اسرائیل؟ ٹھیک ہے، امریکہ کی حمایت ہے، برطانیہ کی حمایت ہے، فرانس کی حمایت ہے، لیکن چین کی حمایت نہیں ہے، روس کی حمایت نہیں ہے. اور بہت سارے ممالک کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو اس وقت ظلم کر رہا ہے غزہ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کو پرووک کرنے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے اس نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا ہے. تو اسرائیل کو تو کچھ نہیں ملنا. وہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کے اوپر جو زیادتی کر رہا تھا اس سے توجہ ہٹ کے وہ ایران کی طرف توجہ لے آئے. یہ اس کا واحد مقصد ہے، اس کے لیے وہاں جا رہا ہے. ورنہ اس کو بھی اقوام متحدہ سے کوئی امید نہیں ہے. وہ اقوام متحدہ جس کے قراردادوں کی وہ خود اتنے عرصے سے خلاف ورزی کر رہا ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. اسرائیل کا ایرانی سفارت خانے پہ اٹیک کرنا کیا آبجیکٹو تھا؟ مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد ڈو یو تھا تھنک جو کہ میں نے یہ عرض توجہ کیا. ہٹائی گئی غضب کے ایشو سے، یا پھر جنگ پھیلانے کا مقصد ہے؟ نہیں، جنگ پھیلانے کا بھی مقصد ہے، لیکن زیادہ توجہ ہٹانے تھی تاکہ ایک نیا تھیٹر کھل جائے اور اس کی توجہ ساری اس طرف ہو جائے. کیونکہ اسرائیل کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی، مغرب میں بھی تنقید شروع ہو گئی تھی کہ وہ بہت ظلم ڈھا رہا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پہلے ساؤتھ افریقہ لے کر آیا، پھر نکاراگوا لے آیا، تو بہت زیادہ ان پہ تنقید ہو رہی تھی. اقوام متحدہ کے ریزولوشنز آ رہے تھے اسرائیل کے خلاف، جس میں ایون امریکہ نے بھی کر دیا تھا، ایبسٹین کر دیا تھا. اس لیے اسرائیل ایک نیا تھیٹر کھولنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ امریکہ کی مزید ہمدردیاں حاصل کر کے ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ بنائے. یہ اس کی سازش ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایران اس سازش کا حصہ بننا چاہتا ہے یا اس کے نرغے میں آنا چاہتا ہے. تو اس پوری وار زون میں آپ کو امریکہ کہاں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اس کی پالیسی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ امریکہ بدستور قائم رہے گا اسرائیل کی حمایت میں، اس کی پشت پناہی میں امریکہ رہا ہے. امریکہ کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل مڈل پالیسی کا زبردست مہرہ ہے
اور ساری جوئش لابی امریکہ کے اندر کی حمایت کے لیے یکجا ہو کر کھڑی ہے. تو اس وجہ سے امریکہ اسرائیل کا ہی ہم رائٹ. ایرانی کشیدگی کا غزہ کی وار پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مزید بڑھے گی، یہ سچویشن خراب ہو گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سلوشن نکل آئے گا؟ سولوشن تو کیا اس کا نکلنا ہے، اسٹیل میٹ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل ان کو طور پر نیست و نابود نہیں کر سکا. اس کا خیال تھا کہ یا تو ان کو میں زندہ گاڑ دوں، مصر کی طرف یا جارڈن کی طرف بھیج دوں. اس کی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے. حماس بھی اسی طرح قائم ہے، اگرچہ ظلم بہت ہے. اس کی وجہ سے اسرائیل کی ریپوٹیشنل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے کہ اندر نیتن یاہو کی پوزیشن کمزور پڑ رہی ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. اسرائیل کو بہت زیادہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. اور ادھر بھی اگر وہ حزب اللہ کو اور ایکٹرز کو اشتعال دلاتا ہے یا حوثیز کو اشتعال دلاتا ہے یا تو اس سے وہ کسی حد تک توجہ تو ہٹا سکے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی اس میں کوئی کامیابی ہو سکے گی.